قبول کر لیا، وہ جوان حضور کی خدمت میں رہنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کام دیتے رہتے۔ مثال کے طور پہ حضور کی بکریاں وہ چرانے چلے جاتے، حضور کی بکریوں کے لیے چارہ لے کر کے آتے۔ کبھی کسی کو بلانے کی ضرورت پڑتی تو میرے آقا اس جوان کو بھیجتے، اور بھیجنے کے بعد کسی کو بلوا لیتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو کسی کام سے بھیجا، اور وہ جوان کام سے نکلنے کے بعد رستے سے جا رہے تھے کسی کو بلانے کے لیے، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک عورت ہے جو غسل کر رہی ہے، اور غسل کرنے والی عورت پر اچانک اس جوان کی نظر پڑ جاتی ہے۔ ایک عورت غسل کر رہی تھی، اس پر اس جوان کی نظر، وہ ڈالتا نہیں ہے جوان، بلکہ اچانک نظر پڑ جاتی ہے۔ اور علماء جانتے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر پہلی نظر غلطی سے کسی پہ پڑ گئی اور بندہ پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہ تو نیکی ہے۔ جان بوجھ کر نظر ڈالنا یہ حرام ہے، اور نظر پڑ جائے پھیر لینا یہ حرام نہیں ہے بلکہ پھیر لینے کا عمل تو ثواب ہے۔ لیکن وہ جوان جیسے ہی غسل کرتی ہوئی عورت پر اس کی نظر پڑی، میری زبان حیا اس کی تشریح نہیں کر سکتی کہ اگر کوئی عورت غسل کر رہی ہو تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن آپ سب سمجھدار ہو گئے، سمجھ سکتے ہیں۔ اس جوان کی نظر پڑی، اس نے نظر فوراً پھیر لی۔ نظر پھیرنا تھا، اچانک چونکہ دل میں عشق تھا، عشق رسول تھا، محبت رسول تھی، دل کے اندر جو ضمیر نے کچوکے دینے شروع کیے، اور ضمیر کی آواز آئی، اے فلاں کہ تو نے کیا کیا؟ یہ ایک عورت پر تیری، وہ بھی غسل کرتی ہوئی عورت پر تیری نظر پڑ گئی۔ سوچ تو صحیح، اگر اس گناہ کی خبر تیرے محبوب کو ہو گئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس گناہ کی خبر اگر تیرے پیارے محبوب کو ہو گئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ ان کا دل کتنا دکھے گا۔ بس انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، اس جوان نے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی تو تو جو چاہے مجھے سزا دے دے، لیکن مولا میرے محبوب کو میرے اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا، ورنہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، ان کا دل دکھے گا۔ کیونکہ نبی کا دل پتھروں سے اتنا نہیں دکھتا۔ حضور پہ جن لوگوں نے پتھر مارے وہ پتھر سے حضور کا اتنا دل نہیں دکھتا جتنا ہمارے گناہوں سے دکھتا ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا کہ تمہارے نام اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب میں تمہاری نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اور جب تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اے نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب ہمارے جھوٹ بولنے کی داستان مکین گنبد خضرا تک پہنچتی ہوگی تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب اس امت کی شراب پینے کی داستان حضور کی قبر انور میں پہنچائی جاتی ہوگی، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب زنا کرنے کی داستان امت کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہوگی، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اللہ، ذرا اپنے نبی کے دل کا خیال تو کرو۔ میرا اللہ خدا ہو کر اپنے نبی کے دل کا اتنا خیال کرتا ہے کہ حضور کے دل پہ بس بات آ گئی کہ قبلہ بدل جانا چاہیے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ اللہ وہ خدا ہو کر اتنا دل کا خیال کرتا ہے، اور ہم امتی ہو کر، ہم غلام ہو کر اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کرتے ہیں؟ سوچو سوچو، غور کرو، اور یاد رکھنا اگر زندگی میں ہم نے نبی کا دل دکھا دیا تو یاد رکھیے اور معافی طلب نہیں کی تو اللہ اکبر، شاید زندگی کی خوشیاں ہمیں کبھی نہیں مل سکتی۔ کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو نبی کا دل دکھائے اس کی زبان پر مرتے وقت کلمہ کیسے آ سکتا ہے؟ یقیناً میں جانتا ہوں گناہ کرتے وقت ہماری نیت یہ کبھی نہیں ہوتی کہ ہم نبی کا دل دکھائیں، لیکن گناہوں سے ان کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، گناہوں سے ان کا دل تو دکھتا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت
ایک نہ کردہ گناہ کی وجہ سے. نہ کردہ گناہ ہے، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن عشق رسول دل میں کیسے کچوکے دے رہا ہے. وہ جوان کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور میری معافی نہیں ہو سکتا ہے معافی نہ ہو تو جو چاہے سزا تو جو میرے لیے سزا آسان ہے، محبوب کا دل دکھے یہ مشکل. یہ ہے عشق، یہ ہے عشق کی منزل. اللہ مجھے معاف کر یا سزا دے، میرے محبوب کو خبر نہ ہو. بس یہی کہتے کہتے وہ پلٹ کر حضور کے پاس نہیں آئے، آقا کی بارگاہ میں نہیں آئے، بلکہ وہ جوان ایک جنگل میں چلے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن 20 دن حتیٰ کہ 40 دن ہو گئے. نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ بستر کو پیٹ لگائی، نہ زمین کو پیٹ لگائی. رونا رونا صرف رونا. یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا. اگر میرے یہ گناہ کی خبر میرے نبی کو پہنچ گئی، میرے محبوب ان کا دل دکھے گا، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ ان کا دل دکھے. روتے ہیں روتے صرف روتے ہیں. ایک دن حضور نے پوچھا اے سلمان وہ میرا فلاں نظر نہیں آتا، وہ فلاں جوان نظر نہیں آتا. سلمان فارسی نے عرض کی رسول اللہ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا. اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتا پا رہے کہ وہ کہاں ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک دن فرمایا عمر ادھر آ، سلمان ادھر آ، اور تم دونوں جاؤ، وہ فلاں جنگل میں غار میں بیٹھ کے رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے. یعنی اللہ کے رسول کون کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کون کیا کر رہا ہے، حضور سب جانتے. ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں، ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. لوگ بہت بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن یاد رکھنا جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے ہمارے دل کی جذبات کیا چھپ سکتے ہیں. ایک شخص امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نعت لکھ کر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور مجھے نعت سنانا ہے. امام نے اس کی پوری نعت سنی لکھی ہوئی اور ایسے تڑپے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. اور جب نعت پوری سن لی تو فرمایا اے لکھنے والے شاعر، جو تو نے لکھا ہے اگر وہی تیرے جذبات ہے تو احمد رضا تیرے قلموں کو چومنا چاہتا ہے. تیرے جذبات کتنے زبردست ہے، اور جو تو نے لکھا ہے اگر وہ تیرے جذبات نہیں ہے تو اللہ سے ڈر، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا. ہم عاشق رسول کب ہیں؟ ہم تو نیند کے عاشق ہیں، ہم تو مال کے عاشق ہیں، ہم تو جوئے کے عاشق ہیں، ہم تو شراب کے عاشق ہیں، ہم تو برائیوں کے عاشق ہیں. 1 روپے کے لیے 1 روپے کے لیے جھوٹ بول کے نبی کی نافرمانی. سود کھا رہے ہیں، سود کھانے والے کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر 36 بار زنا. آج مسلمانوں کے سود کے دھندے چلتے ہیں، مسلمانوں کے بینڈ باجی کے کاروبار چل رہے، ناچ گانے کے کاروبار چل رہے. مسلمان بھی یہ کاروبار کر سکتے ہیں؟ سکتے کے، حرام کے، جوئے، چرس، شراب کے اڈے مسلمان کھول کے بیٹھے. کون ہے یہ مسلمان؟ بولے 11ویں میں 100 دیگ پکاتا ہے، تیرے منہ پہ پھینک مارے گی قدرت ہے. 11ویں میں 100 دیگ پکاتا ہے. ہم 11ویں کا انکار نہیں کرتے. گوشت پاک کو کسی کی 100 دیگ کی ضرورت نہیں ہے. حلال کمائی سے 1 گلاس پانی پر فاتحہ دے دے، حرام کی 100 دیگ پر وہ بھاری. سرکار کو صفات فرماتے ہیں، سرکار کو صفات فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو اس مقام پر پہنچایا اس کی 2 وجہ ہے.
गौसपाक कहते हैं अल्लाह ने मुझे जो इस मकाम पे पहुंचाया उसकी दो वजह है। एक तो ये, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और मैंने कभी हराम नहीं खाया। और अपना हाल क्या है, सब खा जाओ, जो आए खा जाओ। कुछ तो इतने बेबाक है, कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खाओ। मुर्गियां खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं। कभी तहकीक की कि ये ज़बा भी हुआ है कि ज़बिया नहीं, काफिरों की होटलों में जाकर गोश्त खा रहे हैं, KFC जाकर के मजे ले ले करके पार्टियां कर रहे हैं। कभी सोचा ये हलाल भी है कि नहीं? हलाल और हराम से इतना दूर हो गया मुसलमान, हलाल और हराम की तमीज से। इंसान तहज्जुद गुजार बन जाए, पेट में हलाल नहीं, उसकी तहज्जुद कोई काम नहीं। लुक़्मे हलाल पर तवज्जो क्यों नहीं देते? सोचो हुजूर के दिन का ख्याल क्यों नहीं? तो बात दूर निकलती है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता था कि सरकार ने फरमाया, ऐ उमर और ऐ सलमान, तुम दोनों जाओ, वो जवान कार में बैठकर रो रहा है, उसको मेरे पास बुला कर ला। ये दोनों गए, जंगल में पहुंचे तो देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उस